کہاں سے وہ زبالہ ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام بالتخصیص مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ سالانہ عرس مبارک اولیاء ہیبت پور شریف اور ختم پاک نہایت ہی محترم جناب حافظ محمد عمر فاروق ثانی صاحب، انہوں نے اپنے والد ماجد بزرگوارم جناب منور اقبال صاحب ان کی یاد میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں خطابات بیان فرمائے ہیں، اور آپ احباب نے بڑی محبت اور عقیدت سے ختم نبوت کے حوالہ سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے حوالہ سے جو پیغام سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ رات کا کافی عرصہ بیت چکا ہے اور کافی وقت ہوا جا رہا ہے۔ میں بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا، چونکہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اور ان محافل کا تعلق استحباب کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، تو اس لیے اگر ساری رات آپ محافل منعقد کیے رہیں اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، علماء موجود ہیں، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، آپ کی ساری رات جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی۔ چونکہ میرا تعلق حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس گاؤں کے اندر کثرت سے آپ سے محبت کرنے والے احباب جو ہیں وہ یہاں پہ رہنے والے ہیں، اور وہ اس بات کے حوالے سے آگاہ ہیں کہ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کا پیغام یہی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، اور جو انسان نماز سے بغاوت کرنے والا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور میں بالخصوص یہ اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام ابتدا میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب اعمال سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو المیہ ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا رویہ، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہم اپناتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ آج ہی ایک شادی کے اوپر جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ خواتین کی سر کے اندر اوپر ان کی اوڑھنیاں موجود نہیں تھیں، ان کے بال ابھی تک ننگے ہیں، اور وہ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اوپر ہماری زندگی جو ہے اس کو ہم اپنے آپ کو لے آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ
ابھی تک ہماری تربیت ہی نہیں ہو رہی. علماء کرام کوشش کرتے ہیں، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے بچوں کو اگر وراثت دینی ہے تو حضور کی محبت کی دیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی وراثت دیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، حضور کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہنے والی یہ محبت ہے. رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہم نے اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز فرما دیا. علماء موجود ہیں، اخلاق جو ہے اس سے جو واحد لفظ ہے اس کا خلق ہے. خلق عادت کو کہا جاتا ہے. عادت کا تعلق انسان کی ان احوال کے ساتھ ہوتا ہے جو بلا تکلف انسان سے سرزد ہوتے ہیں. میں یہاں پہ آنکھ جھپکتا ہوں تو یہ بلا تکلف جھپکی جا رہی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو بلا تکلف اس کو اٹھاتا ہوں. یہ میں بعض اوقات کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے رکھوں گا کہ کوئی میرا ایسا جو ہے وہ پہلو کیمرے کے اندر کیچ نہ ہو جائے جو میرے لیے بعد میں جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنے. لیکن جیسے میں کیمرے کے سامنے ہوں ویسے مجھے عام حالت میں اگر میں ہو جاؤں تو پھر سمجھیے گا کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کی زندگی کے احوال بڑے خوبصورت ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ظاہری اعمال کچھ ہوتے ہیں اور باطنی احوال کچھ ہوتے ہیں. وہی بندہ جس کے آپ ظاہری طور پہ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی جڑیں بھی کاٹ دوں. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی انسانیت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس بات کا درس نہیں دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دیکھیں نا کہ آپ نہیں جانتے کہ میرا اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہوں. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کا اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا ہے. آپ کے بیوی بچے آپ سے راضی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور اگلے لفظ بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا وانا خیرکم لأہلی. اے میرے صحابہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. آپ کے دین کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوتی ہے. جب آپ کے گھر والے ہی آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ کی تبلیغ کیا اثر دکھائے گی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لاتے حضور کے چہرے کے اوپر تبسم ہوتا تھا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے آتے ہیں. کبھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جھڑکا نہیں ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گھنٹوں گفتگو فرماتے رہے. فرمایا کہ اس بوڑھی خاتون کو دیکھ کر کے مجھے رشک آ رہا تھا، کاش اس خاتون کی جگہ پہ کبھی میں ہوتی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ خاتون کون تھی جس کے ساتھ آپ اتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہے تھے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا بتاؤں، یہ خاتون نا خدیجۃ الکبریٰ کے زمانے کے اندر میرے گھر آتی ہوتی تھی اور آج میں اس سے اس لیے محبت کر رہا تھا کہ اس کے دل میں یہ بات ہی پیدا نہ ہو جائے کہ اگر خدیجہ ہوتی تو حضور مجھ سے محبت کرتے. آج خدیجہ نہیں ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ رہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کسی انسان کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو ڈھونڈا کرے کہ اس کا چچا اس کا بھائی کہاں پہ ہے، اپنے چچا کے ہاتھ چوم لے. فرمایا اگر وہ بھی نہیں نہ ملتا تو پھر کبھی فرمایا کہ اس کے دوستوں کا خیال کر لے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے باپ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے جو ہے وہ امت کی تربیت فرمائی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بے شک حبیب آپ کا اخلاق بڑے اعلیٰ درجوں پہ آپ کی ذات جو ہے وہ فائز ہو چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کچھ عادات وہ ہیں کہ جن کو اخلاق حسنہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جاتی ہے اور بعض وہ ہیں جن کو اخلاق سیئات کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اب انسان کے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق اخلاق حسنہ کے ساتھ ہے. سچ بولنا اخلاق حسنہ ہے،
اور پورا ماپ تول جو ہے وہ پورا دینا، یہ اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور انسان کی زبان کے اوپر جھوٹ آ جانا، اس کا تعلق اخلاق سیئات کے ساتھ ہے. اب دیکھیں نا کہ ہمارے اندر کتنے ایسے جو ہے وہ بد عمالیاں پائی جاتی ہیں. میں دکان پہ کھڑا ہوں، میرا تو ماپ بھی پورا نہیں ہے. میں نے اپنی دکان کے باہر لکھایا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق تو اللہ دیتا ہے. لیکن میرا پیمانہ پورا نہیں ہے تو میرا اللہ پہ بھروسہ کیسے ہے؟ ایک شخص پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت کیا کیا جائے کہ جھوٹ نہ بولے تو مال ہی نہیں بکتا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، جھوٹ بولنے سے تیرا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال کے اندر برکت کبھی باقی نہیں رہتی. آج کبھی غور کریں کہ ہمارے کتنے ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ ہم دو نمبری کر کے تو لوگوں کا حق غصب کر کے تو سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے وہ مقام مجھے حاصل ہو جائے گا. کیسے حاصل ہوگا؟ میں نے پیٹرول پمپ کے اوپر بڑا سا لکھوا تو دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا پیمانہ پورا نہیں ہے. لیکن میرا اپنا پیمانہ پورا نہیں ہے تو وہ آیت لکھنے سے برکت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن اٹھانے سے برکت حاصل نہیں ہوتی، قرآن پر عمل کرنے سے برکت حاصل ہوگی. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، ہمیں حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج یہ بچے پیاسے ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سمجھائی جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہمیں کبھی بتائی جائیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو مجھے سب سے خوبصورت جو ہے وہ باب لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان کے اندر جو ظاہری زندگی بسر کی ہے وہ 63 سالہ ہے. میرے عزیز بچوں، اس بات کو آج پیغام لے کر کے جائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 63 برسہ زندگی بسر کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر کبھی بھی جھوٹ نہیں آیا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے. آج اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئیں، سر کے بال بھی سفیدی اتر آئی. اور آپ کبھی غور کریں، اپنی عمر کو ریورس کریں اور دماغ کے اندر چند لمحوں کے اندر سوچ لیں کہ یار 30 35 40 سال کے اندر کتنا سن بلوغت سے لے کر موجودہ عمر تک کتنا عرصہ بیتا ہوگا کہ جس عرصے کے اندر ہم بھی کہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ مجھ سے کہیں حضرت آپ بتائیں، تو اگر میں کہوں تو یہ از خود جھوٹ ہو جائے گا. یعنی ہم کبھی نہ کبھی زندگی کے موڑ کے اوپر ہم نے جھوٹ تو بولا ہوگا. لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں احادیث کو مرتب کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں احادیث کو لکھتے ہیں. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو انہوں نے احادیث کو لکھنا چھوڑ دیا ہوا تھا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کہ حضور وہ کسی نے کہا تھا کبھی حضور حالت کرم میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، ہر بات کو نہ لکھا کرو. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اکتب فور اللہ، فرمایا لکھا کرو اللہ کی قسم ہے، ما یخرج منی الا بالحق، فرمایا کہ اس زبان پہ جب بھی جاری ہوتا ہے حق اور سچ جاری ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر جب بھی جاری رہتا ہے حق اور سچ جاری رہتا ہے. صرف بعض باتیں صرف جو ہے نا وہ اصل میں معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ صرف باتیں زبان کی حد تک رہ گئی ہیں. ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو بھی پڑھا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے نالین پاک بھی حضور مرمت فرما لیا کرتے تھے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے. یہ عمل ہم نے کرنا کب ہے؟ آج اب دیکھیں نا کہ ایک خاتون میرے پاس آ کر کے کہتی ہے کہ حضرت میرا میاں مجھے بڑا پیٹتا رہتا ہے، مارتا ہے. میں نے کہا کہ وہ کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ اس سے پوچھیں نا. میں نے ایک دن اس سے بات کر لی، میں نے کہا یار کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں کیا کروں، یہ کبھی کبھی تنگ کرتی ہے. میں نے کہا یہ اصول تو نے کہاں سے گڑ دیا کہ بیوی اگر رنجیدہ ہو جائے تو اس کو منانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور اس کو اس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت اور یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنایا جائے. تو ذات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر حضور نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. میرا آقا کے قریب جو بھی آتا ہے حضور اس سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کرتی ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں نا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جب تمہاری دعوت کرتا ہے وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ تمہیں بلاتا ہے تو تم اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور آپ میری دعوت پہ تشریف لائیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ضرور آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت قبول کرتے ہوئے اس خاتون کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو سبزی بنائی تھی نا وہ کدو شریف کی بنائی تھی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے جانا اور دیکھا ہوگا کہ خواتین کی عادات ہوتی تھی، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو خواتین کی عادت ہوتی تھی کہ جب جمعرات کا ختم ہوتا تھا نا تو وہ بچوں کو کہتی ہوتی تھی کہ پتر ہنڈیا کو ہاتھ نہیں لگانا، آج 11ویں والے بابے کا آج ختم پڑھنا ہے۔ تو جب تک ختم پڑھا نہیں جائے گا ہنڈیا کے اندر میں سے کسی نے کھانا نہیں ہے۔ اس خاتون نے بھی بچوں کو کہہ دیا کہ آج حضور آ رہے ہیں تو ہنڈیا کے اندر کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خاتون نے جب جو ہے وہ سالن پیش کر دیا، حضور کے صحابہ بھی تناول فرما رہے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تناول کیا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری صحابیہ کیا اور سالن بھی باقی ہے؟ عرض کی وہ ہنڈیا کے اندر حضور تھوڑا سا باقی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں لاؤ نا وہ ہنڈیا بھی، حضور کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی کے ساتھ اس میں سے جتنا سالن تھا اس کو تناول کر لیا۔ جب وہ خاتون جاتی ہے تو حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اتنا کڑوا تھا کہ ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا، اور آپ نے اس کی ہنڈیا کو بھی اپنی مبارک انگلی سے صاف کر دیا۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا کرتا، اتنی محبت سے اس نے یاد جو کیا ہے، اگر اس کو کہہ دیتا کہ ہنڈیا کے اندر پکا ہوا سالن کڑوا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اب بتاؤ میں اس سالن کی کڑواہٹ دیکھتا یا اپنی صحابیہ کے دل کو دیکھتا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ کبھی گھر کے اندر ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے، حضرات محترم، کبھی ایسا ماحول بن جائے تو حضور کی اس سنت کو بھی ادا کر لیا کریں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی تم رنجیدہ ہو جاؤ تو اپنے گھر کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم تیرے رویے کو دیکھ کر تیرے گھر والے ہی تجھ سے خوش ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ بڑا اجیرن سا ہوتا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی نے، اس نے آ کر کے خاتون نے عرض کی کہ حضرت مجھے اس وجہ سے طلاق دے دی گئی کہ ایک دن میں نے ہنڈیا کے اندر جو ہے وہ نمک کچھ زیادہ ڈال دیا تھا۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک خاتون کہنے لگی کہ حضرت میری بیٹی کو ابھی صرف 8 دن ہوئے تھے کہ اس کا نکاح ہوا، اور میاں جاتے وقت طلاق ثلاثہ دے کر کے جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ خاتون جس انداز سے روتی ہوئی مجھے کہتی ہے کہ حضرت میری بیٹی ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ تو بات یہاں پہ سوچنے کی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ تو پھر بیٹی ہوتی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبیلہ بنو طے جو ہے، جس وقت اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو اس مال غنیمت بن کر کے جب خواتین پہنچتی ہیں تو اس کے اندر حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ پہنچی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو ہے وہ بالوں کے اوپر اپنی جو ہے مبارک چادر عطا فرما دی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں علامہ اقبال نے لکھا کہ وہاں پہ خواتین نے اور وہ جو ہے وہ لوگوں نے عرض کی کہ حضور یہ ایک عام سی بیٹی ہے۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ عام بیٹی نہیں ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو اپنی مبارک چادر عطا فرما دی، اب یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ جس کے سر کے اوپر حضور کی کملی مبارک آ جائے اور وہ حضور کا کلمہ پڑھے بغیر رہ جائے۔ حضور کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئی۔ دوسری جانب سے اپنے بھائی عدی سے جب ملنے کے لیے جاتی ہیں تو جا کر کے جب حضور کے اوصاف بیان کرنا چاہے تو بھائی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب کوئی لفظ بولنا چاہا تو بہن نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا خبردار بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو نے کچھ نہیں کہنا۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا جو شرف اور جو عزت مجھے اپنے گھر سے نہیں ملی تھی وہ مقام مجھے حضور کے در سے نصیب ہو چکا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو مقام بخشا ہے، اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ذات ذی وقار کبھی اس کو ماں کا مقام ملا، کبھی بیٹی کا ملا، کبھی اس کو آپ کی زوجہ حیات کا مقام مل گیا۔ تو ذات ذی وقار ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی
میری زبان پہ جاری ہوتا ہے حق اور سچ جاری ہوتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جو ہے وہ گزر رہے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے بیٹھ کر وہ بائیں ہاتھ سے کھانا تناول کر رہا تھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ اس نے از رہ تکبر جو ہے وہ کہہ دیا لا استطیع، حضور اس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے کن کذالک، تو جیسا ہے ویسا ہو جا۔ راوی فرماتے ہیں پھر ساری زندگی اس کا ہاتھ ہم نے سیدھا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو اعلی حضرت سے پوچھا تو وہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات ذی وقار میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، اور سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم باپ ہونے کے ناطے بھی تو اپنے بچوں کی تربیت ہی نہ کر سکتے۔ آپ بچوں کو خود ہی تو تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی بیٹا کہہ بھی دیا جائے نا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے تو کام چل جاتا ہے۔ جب آپ نے ابتدا کے اندر بچوں کو ڈانٹا ہوتا تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ایسی تربیت آپ خود کرتے ہیں تو بچہ تو یقیناً جھوٹا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے بچے کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو کہاں پہ ہے، بیٹا کالج بھی نہیں ہوتا، وہ اڈے پہ کھڑا ہو کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ابا جان میں اس وقت اپنے جو ہے وہ اردو کا لیکچر لے رہا ہوں، لیکن وہ لیکچر لے نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اڈے پہ کھڑا ہو کے تو آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ کاش آپ نے ابتدا میں کہا ہوتا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ آپ کی امی جان نے جب ان کو جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے رخصت کہا کیا تو جاتے وقت جو ہے وہ آپ کی امی نے تربیت کی اور تلقین کی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روانہ ہو جاتے ہیں، راستے کے اندر ڈاکو لوٹ رہے تھے اور انہوں نے لوٹتے وقت پوچھا پتر تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں نے میری قمیض کے اندر 40 دینار سیے ہوئے ہیں، اگر نکالنا چاہتے ہو تو نکال لو۔ کہا پتر تو بچا بھی سکتا تھا، اور آؤ میں تجھے اپنے سردار کے پاس لے کر کے جاتا ہوں۔ سردار کے پاس جا کے کھڑا کیا تو کہا پتر کیا ہے تیرے پاس؟ کہا یہ اماں نے 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ کہا پتر ساری زندگی تو نے علم دین سیکھنا ہے، کبھی مشکل وقت آ جائے تو ان کو استعمال کرنا۔ کہا بیٹا تو جانتا ہے کہ ہم لوٹ رہے ہیں؟ کہا ہاں پتہ ہے کہ آپ پیسے ہتھیار رہے ہیں۔ تو کہا کہ اے بیٹے تو چاہتا تو ان کو چھپا بھی سکتا تھا اور اس کو جو ہے وہ غلط بیانی بھی کر سکتا تھا۔ غوث پاک بچپن کی عمر کے اندر پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سردار جی کیسے چھپاتا، امی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا بیٹا اس بات کی وجہ سے بھی تو اپنی امی سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے۔ سردار نے بیٹے کے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ باری تعالیٰ ننھا سا بچہ امی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، مالک میں تجھ سے کیا ہوا وعدہ بھول چکا ہوں۔ تو تائب ہو کر کے جو ہے یہ اثر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے تو بیٹا یقیناً سچی بات کرتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کے دہانے کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث مبارک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے حضور ایقون المؤمن جبانا، حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم ہاں، مومن بزدلی بھی دکھا سکتا ہے۔ پھر عرض کی حضور ایقون المؤمن بخیلا، حضور کیا مومن بخل بھی کرتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم ہاں، مومن کبھی کبھی کنجوسی بھی کر جاتا ہے۔ پھر حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں حضور یقون المؤمن کذابا، حضور کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ میرا آقا مسکرا کر فرماتے ہیں لا، اے میرے صحابہ جس نے میری محبت کا دم بھرا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج کبھی غور کریں نا، ہماری تو دن کا آغاز ہی جھوٹ سے ہو جاتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور بتاتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ ایک صاحب بندہ میرے پاس بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ شخص اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میں بس جو ہے وہ لاہور والی گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں۔ میں نے اس کے جو ہے وہ ران کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو، میرے پاس بیٹھ کر کہتے ہو میں لاہور والی گاڑی میں سوار ہوں، یہ کون سی لاہور والی گاڑی ہے؟ اس نے کہا حضرت کیا کروں،
اگر میں صحیح بات بتاتا ہوں تو کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہمارے لیے یہ گناہ کا سبب بن چکا ہے وہ تو ہمارا اپنا موبائل فون ہے. اور اس کا جو سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ الا ماشاء اللہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. امام بخاری کے حوالے سے ہے کہ آپ بڑی دور سے آپ کو علم ہوا کہ ایک شخص کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے اور آپ جو ہے وہ مہینوں کی جو ہے وہ مسافت طے کرنے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو جا کر کے آپ نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا اس نے اپنی سواری کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنا خالی دامن پھیلایا ہوا تھا. اور جب وہ سواری قریب آتی ہے تو اس نے اپنا دامن چھوڑ دیا اور سواری کو پکڑ کر وہ چل دیا. امام بخاری اس کو جو ہے وہ روایت لیے بغیر جو ہے اس کو واپس پلٹتے ہیں. تو اس شخص نے کہا حضرت لگتا ہے آپ بڑی دور سے آئے ہیں. کہا ہاں آیا تو بڑی دور سے تھا. تو فرمایا حضور کس سے ملنا ہے؟ فرمایا ملاقات بھی تجھ سے کرنی تھی. تو فرمایا حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا سنا تھا کہ تیرے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے اور میں نے دیکھا کہ جو بندہ جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ محمد عربی کے غلام سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. کہا میں اپنی صحیح کو مرتب کر رہا تھا لیکن تمہارے اس عمل کو دیکھ کر کے میں تمہارے پاس سے اس روایت کو نہیں لوں گا. یہ احتیاط کا پہلو تھا. تو ذات دی وقار آج ہم بھی تو دیکھیں ہم کس کس انداز سے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا جو سیرت کا خوبصورت عنوان ہے وہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا. حضور کی زبان پہ جب بھی جاری رہا ہے حق اور سچ جاری رہا ہے. تو آئے میں اور آپ سب اپنے بچوں کی تربیت اور تلقین کرتے ہوئے یہ آج کی محفل سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہے کہ امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے. اور یقیناً اگر آپ ان باتوں پر اپنے آپ کو عمل پیرا رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے یہ فلاح دارین کا جو ہے وہ سبب جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آئے میں اور آپ سب آج مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر اور بالخصوص جو ہے وہ فرائض کی جو ہے وہ پاسداری رکھیں. کوشش کیا کریں کہ ہماری کبھی بھی جو نماز ہے وہ کبھی قضا نہ ہو. آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین کریں کہ اگر آج ہی سے آپ نمازی بن جائیں گے آنے والی آپ کی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. ایک میرا طالب علم تھا اس نے مجھے یونیورسٹی کے اندر سے فون کیا. اس نے کہا حضرت آپ یقین کریں کہ جو ماحول یونیورسٹیز کے ہیں وہ انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. اس نے کہا کہ پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ بیٹا اس سے کئی درجہ تو ہم بہتر ہیں کہ ہم دیہاتوں میں رہنے والے ہیں. چہ جائے کہ ہمارے دیہاتوں کا ماحول ابھی بھی دیہاتی ہے اور ابھی بھی جو بچے ہیں ان کے اٹھنے بیٹھنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو ہے وہ جام اس طریقے سے ان کے سینوں کے اندر پیوست ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی عمل اور ان کے زندگی کا ایک ایک جو فعل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو چکی ہے. تو جیسے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ پیغام آج ہمیں کالج یونیورسٹی سے نہیں مل رہا. ہمارے یہ بچے کہیں پیاسے نہ رہ جائیں اور یہ کل قیامت کے دن یہی نہ کہہ دیں کہ یہ عالم دین تو تھے لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے ہماری تربیت نہ کی. ان بچوں کو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر قسم کا فتنہ ہے. کہیں جیلم کے اندر کو بیٹھنے والا انسان دین کے والے سے اپنی رائے جو ہے اس کو مرتب کر کے بیٹھا ہے اور کہیں کسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنی اصطلاحات پیش کر رہے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ وہ بھی دن تو آنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو وہ کافر ہو جائے گا. یہ وہ دن گزر رہے ہیں. بندہ اچھا بلا ہوتا ہے عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اچھا بلا انسان ہوتا ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے ننھے سے بچے وہ مختلف قسم کی باتیں آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اپنے بچوں کو ابھی بھی وقت ہے, ان کو جو ہے وہ کم از کم علماء کے قربت ان کو عطا کر دیں, ان کے قریب بٹھائیں تاکہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.